آپ اکثر کہتے ہیں نا جی مجھے کیوں نہیں ملا یہ، میری دعائیں کیوں نہیں سنیں گئی، میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا. تو پھر آپ کو آج جواب ملے گا کہ کیوں نہیں ملتا. اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر لڑائی کیوں کرتے ہیں آپ کے گھر میں جھگڑا کیوں ہے؟ خواہشوں سے نہیں، یعنی فساد کی جڑ جو ہے خواہشیں ہیں. اب خواہشیں کیا ہیں؟ بے شمار لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، دعا ہی نہیں کرتے، کہتے آپ ہی دے دے گا خدا. یا ایک دو دفعہ مانگتے کہتے آپ ہی جو مرضی ہوگی دے دے گا. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چیلنج بہت بڑھ گئے ہیں، مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، پرابلمز بہت بڑھ گئی ہیں. کیا دعا بھی بڑھ گئی ہے آپ کی؟ کہ لوگ مانگتے ہیں خدا سے لیکن نیت کھوٹی ہے. اچھا کہنے کہ جی دعا کرو، پرائز بانڈ لے ہوئے نے تے گرجے نو آپ پکھا لے کے دینا ہے. آئے 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 بڑے سونے ہو تسی ہیں، اس لیے نہیں ہمیں ملتا، ہماری نیت درست نہیں ہے. کیسے ہی آپ کہتے ہیں جی وہ بڑا مہربان باپ ہے، وہ بغیر منگے ہی دے دیتا ہے. تو پھر اس نے کیوں کہا تھا مانگو تو تم کو؟ ہماری سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. خدا ضرورتیں پوری کرتا ہے، خواہشیں نہیں. پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، نہانے کے لیے ہوتا ہے، برتن دھونے کے لیے ہوتا ہے، ڈوب کر مرنے کے لیے. چھری سبزی کاٹنے کے لیے، فروٹ کاٹنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کے پیٹ میں مارنے کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ جس خدا نے آپ کو نجات دے دی ہے، جس خدا نے اپنا بیٹا آپ کے لیے دے دیا ہے، وہ روٹی کپڑا مکان بھی آپ کو لازمی دے گا. آج کا موضوع کیا ہے جی؟ جو کچھ ہم چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا کیوں نہیں. اس پر ہم غور کریں گے، اور جب آپ توجہ سے سنیں گے اس کلام کو تو پھر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے بارے میں، جو آپ کی سمجھ ہے، وہ اور زیادہ ہوتی جائے گی. دیکھیں گے مقدس کلام میں سے یعقوب کا خط ہے، نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا خط، اور 4 باب ہے، پہلی 3 آیات، فرسٹ 3 ورسز. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں جی؟ فساد کرتی ہیں. میں آگے ایکسپلین کروں گا. فساد کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ آگے جی. تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں. خون اور حسد کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو. تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. پہلی بات اس لیے نہیں ملتا کیونکہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ پوری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. بہت شکریہ جی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت. ٹاپک کیا ہے آج؟ جو کچھ ہم مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں ہمیں ملتا. تو پھر آپ کو آج جواب ملے گا کہ کیوں نہیں ملتا. آپ اکثر کہتے ہیں نا جی مجھے کیوں نہیں ملا یہ، میری دعائیں کیوں نہیں سنیں گئی، میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا. یہ ان ساری باتوں کا جواب ہے اس میسج میں، جو آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی، خاتموں سے بھی، خدا سے بھی. کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں خدا میری دعا کیوں نہیں سنی گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ جیسے جیسے بائبل پڑھیں گے آپ خدا کے بارے میں اتنا زیادہ آپ کی سمجھ اور آپ کا علم اور آپ کو معلومات ملتی جائے گی. پہلی خاص چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں وہ کلیسیا، ایمانداروں، نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہیں. کن کے لیے؟ خطوط جتنے بھی ہیں کن کے لیے لکھے گئے ہیں؟ غیر قوموں کے لیے نہیں لکھے گئے، جنٹائلز کے لیے نہیں لکھے گئے، دنیا کے لیے نہیں قلم بند کیے گئے. کن کے لیے لکھے گئے؟ جتنے بھی یسوع مسیح پر ایمان لے ہیں، برادرن، سینٹس، مقدسین، پاک لوگ، نجات یافتہ لوگ، یہ خطوط سب ان کے لیے. اور 4 باب میں رسول نے ایک خوبصورت سوال اٹھایا ہے اور بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے. ایماندار اگر لڑتے ہیں نا، جھگڑتے ہیں. اگر ایمانداروں کی زندگی میں بھی جھگڑے ہیں،
لڑائیاں ہیں. تو رسول حیران ہو کر پوچھتا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ اور پھر آگے چل کر بتاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں جھگڑا کیوں ہے؟ اب یہ بھی دعوے دار ہیں کہ جی ہم نے توبہ کی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہے، نجات یافتہ ہیں، جی ہم خدا کے لوگ ہیں، مقدسین ہیں، پاک لوگ ہیں. تو آپ کہیں گے جی ہم تو پینٹی کوسٹل ہیں. تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ لڑائیاں کتوں آ گئی ہیں تاڑے وچ؟ ہے نا؟ غور کریں یہ کس قدر ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ایماندار ہیں، خون خریدے ہیں، پاک لوگ ہیں، خدا کی جماعت ہیں، مقدسین ہیں. تو پھر آپ سے سوال ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے سوالیہ نشان. اور پھر رسول نے آگے وضاحت کی کیا ان خواہشوں سے نہیں؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں؟ یعنی فساد کی جڑ جو ہے خواہشیں ہیں. اب خواہشیں کیا ہیں؟ خواہشوں میں اس نے حسد کا بھی ذکر کیا. خون قاتل بھی ہو جاتے ہیں لوگ. آپ غور کریں ایماندار ہو کر بھی لوگ قاتل ہو جاتے ہیں، قتل اگلے کی جان تک لے لیتے ہیں. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو جھگڑے ہوتے ہیں، خواہشوں سے جن کا آغاز ہوتا ہے، اس کی نوبت خون خرابے تک بھی پہنچ جاتی ہے. یہ فساد کی جڑ جو ہے آپ کی خواہشیں ہیں. آپ نے توبہ تو کی ہے، بپتسمہ تو لیا ہے، پاکرو میں تو شریک ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو دنوی خواہشیں تھیں وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ فساد کی جڑ ہے، یہ خرابی کی جڑ ہے آپ کے اندر. اس لیے رسول چوتھے باب کے شروع ہی میں کہتے تمہیں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی. یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہو، مقابلہ بازیاں کر رہے ہو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو اور آگے جانا چاہتے ہو خواہشوں میں، خدا میں نہیں. خدا میں نہیں، خواہشیں پوری کرنے کے لیے تم بڑے جتن کرتے ہو. خواہش جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر دو چیزیں بڑی خاص ہیں یہاں پر جو میں اس پیغام میں گوش گزار کروں گا آپ کے لیے. لکھا ہے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. ٹاپک کیا تھا؟ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ مانگتے نہیں. کیا نہیں کرتے؟ مانگتے نہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. واہ، پریز گاڈ. یسوع نے کہا ہے بے شمار لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، دعا ہی نہیں کرتے، کہندے آپ ہی دے دے گا خدا. یا ایک دو دفعہ مانگتے کہندے آپ ہی جو مرضی ہوگی دے دے گا. نہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی دعا کا ایک پرنسپل سکھایا تھا آپ کو کہ یسوع مسیح نے دعا کی جو مثال دی ہے وہ بیوہ عورت کی دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہودی عورتوں کا ذکر کرنا اتنا اچھا نہیں سمجھتے. یسوع مسیح نے یہودیوں کو انہی کے کان سے پکڑ کر یہ بات سکھانے کی کوشش کی ہے کہ دعا کا وہی اصول ہے، اور دعا کے لیے جو مثال دی ہے بیوہ کی مثال دی ہے کہ بیوہ نے تب تک اس بے انصاف قاضی کی جان نہیں چھوڑی جب تک اس نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کر دیا. جان نہیں چھوڑی، پیچھا نہیں چھوڑا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چیلنج بہت بڑھ گئے ہیں، مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، پرابلمز بہت بڑھ گئی ہیں. کیا دعا بھی بڑھ گئی ہے آپ کی؟ سوال ہے آپ سے. آپ کہتے ہیں کہ جی مسئلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نا بچے پہلو بڑے ٹھیک سن، گھر دے حالات بڑے ٹھیک سن، پیسے بھی آگے سی، حالات بھی ٹھیک سن، ہن بہت مسئلے بن گئے ہیں. تو کیا آپ کی دعا بھی بڑھ گئی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے کہ مسائل بڑھ گئے اور آپ کی دعا وہی چھوٹی سی دعا ہے؟ جیسے پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات سکھائی تھی کہ آپ کی دعا آپ کے گھر سے باہر ہی نہیں جاتی، آپ کے گھر سے نہیں باہر نکلتی.
تو چھوٹی ہونی ہے. جب دعا میں دنیا آ جائے گی, ہمسائے آ جائیں گے, ملک آ جائیں گے, قومیں آ جائیں گی, آپ کی دعا بھی لمبی ہو جائے گی. جب آپ کی دعا وسیع ہوگی تو اس کا دورانیہ بھی لمبا ہوتا جائے گا نا. پہلی چیز, ہمیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم مانگتے نہیں. اور دوسری بات, اگر مانگتے ہیں, تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے. یہاں پر کیا ہے؟ بری نیت. جب منگنا ہی شروع کیتا تو نیت پیڑی کر لئی. کام چنگا تے نیت کھوٹی, کام اچھا اور نیت بری. میں جب اس میسج کو دیکھ رہا تھا تو ایک خادم سے میں نے ایک مثال سنی, ایک بادشاہ کے بارے میں. میسٹر کے ساتھ بھی شیئر کر رہا تھا. ایک بادشاہ جنگ جیتنے کے بعد واپس آ رہا تھا اور اس کے فوجی بھی تھے اور انہیں بڑی بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی. اور جب وہ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہیں نظر آئی, وہ ایک باغ تھا. انہوں نے کہا ادھر پانی ہوگا تو ہم اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں. وہ اپنے فوجیوں سمیت وہاں پر رکا اور اس نے اندر دیکھا ایک نوجوان ہے, کوئی باغبان ہوگا یا کوئی اور شخص. تو اس نے کہا کہ پانی پلا. اس نے کہا پانی تو ادھر نہیں ہے, البتہ انار لگے ہوئے ہیں, انار کے پودے ہیں, تو میں تجھے انار توڑ کر دے دیتا ہوں. اس نے اسے انار توڑ کر دیا, اس نے اسے کھایا تو بڑا زبردست مزہ تھا, میٹھا تھا اور تھوڑا وہ تازہ دم ہوا, ہوش آئی کیونکہ تھکا ہوا تھا. تو فوراً کہنے لگا اپنے فوجیوں کو, باغ تو بڑا سونا ہے, یہ تو قبضہ ہی نہ کر لیے. اس نے پھر اسے کہا کہ جا انار توڑ کے لاہور لے آئے گا. وہ جو توڑ کے لے آیا تو جو دوجا لے آندا تے پھکا تے کوڑا تے سکا تے سڑیا تے برا. انہیں کہا تو کتھوں لے آندا ہے؟ اسے پودے دا. انہیں کہا وہدا ہی ہے. انہیں کہا یہ ذائقہ کیوں خراب ہے؟ انہیں کہا پہلی بار تیری نیت ٹھیک سی, دوجی بار جو کہ تیری نیت کھوٹی ہو گئی سی تے وہ پھل نے بھی اپنا ذائقہ بدل لیا. تو یہ بات میرے سامنے آ رہی تھی کہ لوگ مانگتے ہیں خدا سے لیکن نیت کھوٹی ہے. اچھا کہنے کہ جی دعا کرو, پرائز بانڈ لے ہوئے نے تے گرجے نو آپ پکھا لے کے دینا ہے. آئے 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 بڑے سونے ہو تسی ہیں, یا کلاک لے کے دینا ہے 200-300 والی شاید, تے پرائز بانڈ کنے والا نکلے, وہ 10 لاکھ روپے والا نکلنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں ہماری تم جو منتیں ہیں اس میں بھی لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اس لیے نہیں ہمیں ملتا, ہماری نیت درست نہیں ہے. کہ بہت دفعہ ہماری دعائیں بھی غلط ہوتی ہیں, رانگ پریئرز. خدا وہ کر ہی نہیں سکتا جو اس نے کلام میں منع کر دیا. مثلا آپ کہیں جی میں شراب چھڈی ہے, چلو بیئر پی لیا کراں گا. کئی میں ویکھیا پان چھڈن گے سپاری کھانی شروع کر دیندے نے. ٹھیک ہے, مختلف لوگوں نے طریقے رکھے ہوئے ہیں. جس چیز سے خدا نے منع کیا ہے, خدا کا کلام روکتا ہے, جس میں خدا نے نہ کر دی ہے, آپ ساتھ کیا 70 روزے بھی رکھیں پھر بھی وہ بات پوری نہیں ہوگی. اور آپ کہتے ہیں جی سنتا نہیں ہے. خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں تیر ہے اور کلام کمان ہے. آپ تیر کو اپنے ہاتھ سے پھینکیں گے تو وہ ایک لمٹ میں جا کر, لیکن اگر اسی تیر کو آپ کمان کے اندر رکھ کر چھوڑیں گے وہ دور تک جائے گا. آپ کی دعائیں کیوں محدود ہو جاتی ہیں؟ کیوں عالم بالا پر آپ کی دعائیں نہیں سنی جاتی؟ کیونکہ آپ کلام سے ہٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ کلام کے منافی چل رہے ہیں, آپ کلام کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس لیے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اے خداوند ہمیں اختیار دے کہ آسمان سے آگ مانگے اور جو تیرے کلام کو قبول نہیں کرتے وہ سڑ کے سوا ہو جانا.
शागिर्द जज्बाती हो जाते थे, हम भी जज्बाती हो जाते हैं। आप याद रखें, जिन्होंने इस तरीके से मसीहत को पेश किया है उन्होंने कभी लोगों को जीता नहीं है। जिन्होंने इज़हार आसानी और दुख और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं उन्होंने दुनिया और कौमों को तब्दील भी किया है। इसलिए आप भी अपनी दुआएं ठीक करें। जैसा कि हम खुदा के कलाम में सीख रहे हैं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। माल इकट्ठा करने का मकसद खिदमत नहीं है, खुदा का काम नहीं है। आपके पास अगर पैसा आ जाता है तो आपका अव्वल दर्जा खुदा का काम होना चाहिए, अय्याशी नहीं होनी चाहिए कि खुदा का काम आपने पीछे कर दिया और अपनी अय्याशी कुटनी शुरू कर देती। जिवें आजकल इंटरनेट मिनिस्ट्री वाले करन दे ने, वो अय्याशी कुटन लई ते रात जागते ने ते सारा दिन सुते रहंदे ने। उन्हां दा लैपटॉप पर उन्हां दा कंप्यूटर रात नूं बेदार हुंदा है, रात नूं बेदारी आंदी है उन्हां दे कंप्यूटर च, और फिर दिने सुती रहंदी बेदारी। और फिर जो पैसे आ जाते ने फिर पीज़ियां दी सैल्फियां बना बना लोगों को पाते हैं। अफसोस, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पैसे आपके पास आए हैं, किसी ने आपको दिए खिदमत के लिए, इस बात के लिए खुदा का शुक्र है। अव्वल दर्जा खुदा के काम को दे, ये खास बात है। आपकी निगाह में अव्वल दर्जा खुदा होना चाहिए, उसकी खिदमत होनी चाहिए, उसकी इंजील का प्रचार होना चाहिए। अव्वल दर्जा आपकी ये याशी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपकी सुनी नहीं जाती, इसलिए आप पॉवर्टी में, गुर्बत में, मसाइल में, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, दुआ नहीं करते। कहते खुदा नूं सारा आपे ही पता है, वो भी तो जानता ही है ना। फिर क्यों बड़ा कहणगे वो बड़ा मेहरबान बाप है, वो केदा बाप है, ये तो देख लो पहले भी तुहाडा है भी है कि नहीं। कलाम जे खोर दे बारे च बोलेगा, तुम अपने बाप पहले चेक तो कर लो भी तुसी किहदे बच्चे हो, आपकी कौन से बाप की औलाद है। आप के जो नक्श है, फीचर्स देखकर कहते हैं कि फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, इसकी शक्ल फलां जैसी है। आपकी ज़िंदगी में जो जब लोग खुदा के काम देखेंगे, उसकी खूबियाँ और उसकी सफ़ात देखेंगे, क्वालिटीज़ देखेंगे, लोग कहेंगे ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का बेटा और बेटी है। आपके कामों से धोखे में ना रहे, गलत फहमी में ना रहे। कैसे ही आप कहते हैं जी वो बड़ा मेहरबान बाप है, वो बगैर मंगे ही दे देता है। तो फिर उसने क्यों कहा था मांगो तो तुमको, ढूंढो खटखटाओ। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हम मांगते ही नहीं है, दुआ में झुकते ही नहीं है। अगर दुआ करते भी हैं तो छोटी सी दुआ, 2-3 मिनट 5 मिनट की दुआ, उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है खुदा के साथ। और फिर जो दुआ करन ही ला पैने आ तो फिर असी की करने आ, फिर साड़ी नीयत पैड़ी हो जाती है, हमारी नीयत में खोट आ जाता है। अजीजों, आज जो खास बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो चीज मेरे सामने है वो फसाद की जड़ है, जो आपकी जिंदगी में, आपके बदन में, आपके अज़ाओं में वो ख्वाहिश है। और मैंने बहुत दफ़ा आपको ये टीच किया है कि खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। और इसकी मिसाल अक्सर मैं देता हूँ कि पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए होता है, डूब कर मरने के लिए नहीं होता। अक्सर लोग नहरों में डूब कर मर जाते हैं, वो कहते जी उन्हें डूब के मर गया है। ट्रेनों की जद में आ जाते हैं, गुस्से में इस कदर अनाप्रस्त होते, अपनी जान का खात्मा कर देते, सुसाइड कर लेते। पिछले दिनों भी हमने एक सोशल मीडिया पर लाहौर के एक
पास्टर के बारे में सुना कि जी उन्होंने सुसाइड कर ली। अफसोस है, ये दुख की बात है, लेकिन कलाम जो कहते हैं उसको सीखना जरूरी है। सुसाइड का मशवरा बदरूहें देती हैं। कौन देती है? सुने गौर से। जो शख्स खुदकशी करता है, सुसाइड करता है, वो डीमन पोजेस्ड है। वो कोई भी हो सकता है, कलाम लिहाज नहीं करता किसी का। वो बदरू गिरफ्ता है। इब्लीस यीशु मसीह को ऊंचे पर ले जाता है और वहां जाकर मशवरा देता है। क्या मशवरा? अपने ताई, क्योंकि तेरी बाबत नाल ही आयत भी काट के देती, तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने। मशवरा कौन दे रहा है? कादा मशवरा? सुसाइड का। ये जो सुसाइड है, कोई भी इसको करने की कोशिश करता है या करता है, मैं आपको वाज़ेह ये बात कह रहा हूं कि ये इब्लीस की तरफ से होता है। बदरूहें लोगों को मजबूर करती हैं। बदरू गिरफ्तार शख्स अपनी जान का खात्मा करता है, क्योंकि लाइफ जो आपको जमीन पर दी गई है ये बड़ी खास है। आप रूए जमीन पर हैं, खुदा ने आपको भेजा है, रखा है, खुदा का डिवाइन प्लान है। आप खुदा के प्लान को, खुदा के मंसूबे को कैंसिल कर रहे होते हैं। इसलिए कोई शख्स अपनी जान का कभी खात्मा ना करे। ख्वाहिश की बात हो रही है। खुदा जरूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशें नहीं। पानी पीने के लिए होता है, नहाने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए होता है, डूबकर मरने के लिए, छुरी सब्जी काटने के लिए, फ्रूट काटने के लिए होती है, किसी के पेट में मारने के लिए नहीं होती। खुदा आपकी जरूरतें पूरी करता है। पानी आपकी जरूरत है, शराब आपकी ख्वाहिश है। खुदा ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, जरूरतें पूरी करता है। जरूरतों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया करें, जरूरतों के लिए उसकी हज़ूरी में झुका करें। और जरूरतों के लिए खुदा का कलाम फरमाता है, मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जिस खुदा ने आपको निजात दे दी है, जिस खुदा ने अपना बेटा आपके लिए दे दिया है, वो रोटी कपड़ा मकान भी आपको लाजमी देगा। भूखा नहीं मरने देगा, भूखा नहीं मरने देगा। उसने तो जब सारपत में काल पड़ा हुआ था, कैद पड़ा हुआ था, बादशाह भी भूखा था, तभी मर्द खुदा एलिया की उसने परवरिश की और कौवों को इस्तेमाल किया। किनको? कितना बड़ा मैसेज है बाइबल में, इंजील में, कौवों को इस्तेमाल किया। ये कौवे क्या है? कौवे की तो सारी हिस्ट्री खराब है, आप देख लें। आप जानते हैं तूफान नूह के बाद खुदा ने कौवे को भेजा और फिर कबूतरी भी भेजी खुदा ने, तो वापस केड़ा आया सी है? कौवा कितने चला गया? हाँ जी, वो लाशा ही फरोलदा होना ना, जाके उथे गंद फरोलदा होना है, उसकी नेचर इवें दी है ना। और वे आपने देखा आपके बच्चे छोटे, उन्हें रोटी पकड़ी होती है, कौवा आंदा खो के लैके निकल जाता है। वो दसदा है कि मैं खोण वाला वा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खुदा मेरी धौन मरोड़ देगा। और खुदा ने उसको पकड़ा और उसको इस्तेमाल किया, और कौवा एलिया के लिए गोश्त लेकर आता था, परवरिश कर रहा है। व्हाट अ ग्रेट गॉड, कितना अजीम खुदा है हमारा। उसके जलाल के लिए तालियां बजा सकते हैं। वो जरूरतें पूरी करता है। क्या करता है? ख्वाहिशें फसाद की जड़ हैं। जैसे पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि हम आज भी देखते हैं कि फलाने एडे महंगे कपड़े पाए, मम्मी लेने ने, भावें कर्जा चुक लेने पैन, फिर पठान जान तोड़ते हैं, खाते हैं जान। ठीक है, हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। और इस मैसेज में और इन आयात में जो आपके लिए पढ़ी गई हैं, इसमें जो कंक्लूजन है, जो चीज़ हमें सिखाई गई, वो ये है कि जो ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाहिश है हमारे अज़ा में, ये फसाद की जड़ है। एक शख्स साइकिल पर है, उससे मुतमईन नहीं है, कहना मोटरसाइकिल होने चाहिए,
मोटरसाइकिल वाला कहता मेरे को कार होनी चाहिए, कार वाला कहता मेरे को जहाज होने चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि इस ख्वाहिश ने आपको जकड़ा हुआ है। और आप जानते हैं लूत की बीवी का अंजाम, खुदा ने से मना किया था कि तूने पीछे मुड़कर, जो वो बाज नहीं आई, जान भावें चली गई ओदी, जान गवाती, लेकिन बाज आज भी बेशुमार लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं, दुख में से गुजर रहे हैं, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशों से बाज अपने आप को पेश करें ताकि आप तीर को कमान में रख कर इस्तेमाल करें। कमान क्या है? खुदा का। और तीर क्या है? आपकी दुआ। और जब ये दुआ कलाम में से होकर ऊपर जाएगी तो फिर ये आलमी बाला पर सुनी जाएगी, और फिर आप कभी नहीं कहेंगे जो कुछ हम चाहते हैं या मांगते हैं हमें मिलता क्यों नहीं। झुक जाए।